الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام فور کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے اس پروگرام کے اندر بہت ساری وہ فور کاسٹس جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں دیتے ہوئے اپنی امت پر شفقت فرماتے ہوئے ہمیں آگاہ فرمایا تھا، وہ سنا کہ کیسے امت کے حالات ہوں گے کہ وہ دنیا سے تو محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، مال جمع کرنے کی غرض ہوگی اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ مساجد میں دنیاوی گفتگو ہوگی، شور و غل ہوگا، نہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، نہ قتل ہو جانے والے شخص کو معلوم ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا۔ ایسے ہی عبادت ریاکاری کے طور پر کی جائے گی۔ مختلف روایات کے ذریعے ہم نے امت کے آج کے موجودہ حالات کو جانا جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور حضور نے اپنے غیب کے علم کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا 1400 سال پہلے ہمیں آگاہ فرمایا اور الرٹ کیا کہ ہاؤ the situation will be, how the circumstances will be۔ لیکن ایسے حالات میں what is the salvation، نجات کیا ہے، ہم کیسے خود کو بچا سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ فور کاسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر سپوز ٹو بی الرٹ، آپ الرٹ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ اور خود کو حالات کے لیے تیار کر لو، پریکاشن لے لو۔ تو آج کے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے وہ روایات شیئر کریں گے جس میں ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے نجات کے طریقے بتائے کہ کن چیزوں میں ہمارے لیے نجات ہے، کن چیزوں میں ہمارے لیے سلویشن ہے۔ بٹ ایز یوزول before we are going to mention the excellence of درود شریف, let us listen۔ بہت پیارا نام ہے حضرت رویفہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ یونیک نیمز کی تلاش میں رہتے ہیں، تو آپ کو ایک خوبصورت نام بھی پتہ چل گیا۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی محمد وقال اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ وجبت لہ شفاعتی، کہ جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھا کہ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو حضور نے فرمایا وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت، my intercession has become واجب ہو جاتی ہے میری شفاعت۔ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حاجت ہے، اور آپ ہی ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے غلاموں کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ تو اس درود پاک کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنیے۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں پر ضرور ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں صرف وہ شخص نجات پائے گا جو ڈوبنے والے کی دعا جیسی دعا کرے گا۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں وہ شخص نجات پائے گا
جو ڈوبنے والے شخص کی دعا جیسی دعا کرے گا. امیجن اے پرسن از ڈراؤننگ، ایک شخص ڈوب رہا ہے، اس کو اپنے بچنے کی کوئی آس، کوئی امید، کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا، اور وہ بے چینی کے ساتھ ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے. اس وقت اس شخص کی دعا کی کیا کیفیت ہوگی، کیا انداز ہوگا؟ تو جو نجات چاہتا ہے کہ وہ نجات حاصل کرے اور نجات اس کا مقدر بنے اور اس کو نجات ملے گی، تو اس کی دعا اس شخص جیسی ہونی چاہیے کہ جو ڈوب رہا ہے اور بالکل توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بچا لے، ڈوبنے سے بچا لے، غرق ہونے سے بچا لے. تو ایسے ہی نجات اس شخص کو ملے گی جس کی دعا کا انداز ایسا ہوگا. کیا میری اور آپ کی دعا کا انداز ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جسٹ فار فلفلنگ دی فارمیلٹی، ایک فارمیلٹی کے طور پہ. سوچ ہماری کہیں ہوتی ہے، نظر ہماری کہیں ہوتی ہے، ہاتھ رکھنے کے ہمارے انداز کہیں ہوتے ہیں، عجیب سے ہوتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. جبکہ نجات کے لیے دعا کا انداز کیا ہے کہ آدمی اپنے رب کو یکسوئی کے ساتھ اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے دعا مانگے، پھر اس کی دعا بھی قبول ہوگی اور اس کو نجات بھی ملے گی. اور جب کوئی شخص ڈوب رہا ہوتا ہے اس وقت تو وہ شخص جو رب کو نہیں مانتا، جو خدا کے وجود کا منکر ہے، وہ بھی رب کو پکارتا ہے. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود فتنوں سے بچنے کی دعا اپنے رب سے مانگا کرتے تھے، بلکہ اپنے صحابہ کرام کو بھی دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے. آئیے میں آپ کے ساتھ حدیث پاک شیئر کرتا ہوں کہ کیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا نماز کے بعد یہ ہوتی تھی: اعوذ باللہ من عذاب القبر واعوذ باللہ من عذاب النار واعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن واعوذ باللہ من فتنة الاعور الكذاب. کس سے بچنے کی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ عذاب قبر سے نجات کی، عذاب نار سے، تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے، اور کانے جھوٹے دجال کے فتنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کی اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. اینڈ دیٹ از ناٹ ٹو مچ ڈیفیکلٹ. چند دن اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گی. دوسری حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو کس طرح فتنوں سے نجات کی دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے. چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایڈریس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: تعوذوا باللہ من عذاب النار، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. تو صحابہ کرام نے کہا: نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. حضور نے پھر فرمایا: تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. تو صحابہ نے عرض کیا: نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. حضور نے فرمایا: تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہ سے تمام ظاہری اور باطنی
فتنوں سے پناہ مانگو، تو صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر حضور نے صحابہ کرام کو یوں تعلیم فرمایا تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، اللہ سے دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من فتنة الدجال، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے کہ حضور خود صحابہ کو فتنوں سے نجات کے لیے، بچنے کے لیے اور اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے دعا تعلیم فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام فوراً جیسے جیسے حضور تعلیم فرما رہے ہیں کہ ایسے پناہ مانگو، تو آپ رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی وقت اللہ سے پناہ طلب کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان فتنوں سے اپنی پناہ عطا فرما۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ روزانہ ہو سکے تو ہر نماز کے بعد ان فتنوں سے، عذاب قبر سے، عذاب نار سے، ظاہری باطنی تمام قسم کے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔ یقین مانیے یہ سخت مراحل ہیں، سخت آزمائشیں ہیں، اور ہم نے صحابی رسول کی حدیث سنی کہ نجات اسے ملے گی جس کی دعا اس شخص کے دعا جیسی ہوگی کہ جو ڈوب رہا ہو، اور اس وقت اس کا دعا مانگنے کا جو انداز ہوتا ہے۔ تو ایک تو نجات کا ذریعہ دعا ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، دعا تقدیریں بدلتی ہے۔ دعا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکال کے امن عطا کرتی ہے، اور دعا ہی وہ ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ جو جہنم کا حقدار تھا اللہ کے فضل سے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ دعا کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو مجھے آپ کو نجات دلا سکتی ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ What is salvation؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو روک رکھو۔ That was the first thing he صلی اللہ علیہ وسلم told to get salvation۔ کیا فرمایا؟ اپنی زبان کو روک رکھو، یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو اور نقصان نہ ہو۔ Then he further صلی اللہ علیہ وسلم said، اور تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور اپنے گناہوں پر رونا اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں جو تین چیزیں بتائی گئی کہ اپنی زبان کو روک رکھو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، اور اپنے گناہوں پر رونا اختیار کرو، یہ 3 traits۔ Now the question is how can we attain؟ ہم انہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ How can we instill within ourselves؟ ہم اپنی شخصیت کے اندر ان اوصاف کو کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ کیسے اپنی عادت کا حصہ بنا سکتے ہیں کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچیں کہ مجھے یہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، میرا یہ کہنا بولنا مفید ہے یا نقصان دہ؟ گھر سے نکلنا کیا واقعی ضروری ہے؟ پھر تو نکلنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے then we should spend time with our family۔ اور گناہوں کو یاد کر کے، نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے رونا، تو یہ اوصاف کیسے حاصل ہوں؟ اگر غور کیا جائے تو یہ اوصاف اس شخص میں آپ کو دکھیں گے جس کی طبیعت میں سنجیدگی ہوگی، جو سنجیدہ ہوگا، اور جس کو
اپنی اور اپنی آخرت کی فکر ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ وہ فضول بات نہیں کرے گا، وہ فضول چوپالوں میں، فضول گناہوں بری گیدرنگز میں جا کے نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کو ترجیح دے گا۔ اور انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ یاد کر کے نادم شرمندہ ہو کے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر کے وہ اپنے گناہوں پر آنسو بہائے گا، نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا۔ تو جس شخص میں یہ سنجیدگی ہوگی، آپ کو اس شخص میں یہ اوصاف نظر آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سنجیدگی کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنجیدگی حاصل کرنے، سنجیدگی اختیار کرنے کا جو مؤثر ذریعہ ہے وہ ہے گیدرنگ، وہ ہے ہماری کمپنی، وہ ہے صحبت جس میں ہم وقت گزارتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ الانسان یعرف باصدقائه، a man is known with his friends، انسان اپنے دوستوں کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ ہمارے دوست جیسے ہوتے ہیں وہ ہمارا تعارف کرواتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ دوست جولی ہیں، مذاق مسخری کرنے والے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری طبیعت بھی ایسی ہے۔ دوست سنجیدہ ہیں، کام سے کام رکھنے والے ہیں، آخرت کو یاد کرنے والے ہیں، آخرت کی فکر کرنے والے ہیں، تو اس کا اثر آپ پر بھی آئے گا، کیونکہ صحبت مؤثر ہوتی ہے، صحبت انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اسی کے بارے میں ہمیں حدیث میں کچھ یوں بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو، اور حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ اور ہم بڑوں سے دور بھاگتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں کوئی اچھی بات بتائیں گے، نصیحت کوئی کہیں گے، نماز کا بولیں گے، برائی سے منع کریں گے، اس لیے ان سے دور رہو۔ حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ علماء سے باتیں پوچھا کرو۔ ہماری کانٹیکٹ لسٹ میں سب کا نمبر ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو عالم دین کا نمبر نہیں ہوگا۔ ہماری دوستی ہر ایرے غیرے سے ہو سکتی ہے، لیکن وی نیور مائنڈ ٹو بی فرینڈ اے اسکالر، این عالم، وہ جو مجھے آپ کو دین بتائے، دین سکھائے، جو ہماری آخرت اچھی کرے، ہماری فرینڈشپ لسٹ کے اندر وہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ حکمت والوں سے میل جول رکھو، اور حکمت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں تقویٰ ہوتا ہے۔ تو جو متقی ہوگا، جس کو اللہ کا خوف ہوگا، آپ کو اس کے پاس حکمت ملے گی۔ تو کیا ہماری فرینڈ لسٹ کے اندر، ہمارے سرکل میں، ہماری گیدرنگ میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں آخرت کا ہم نقصان نہ کر بیٹھیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ جو ہماری دوستی ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے؟ ہمارا دوست اچھا ہے یا برا ہے؟ ہمارے لیے مفید ہے یا نہیں ہے؟ آئیے میں آپ کے ساتھ ایک اور حدیث شیئر کرتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، who is a good companion، کون سا ساتھی اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، a good companion is the one، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے۔ تو کیا میرے دوستوں میں ایسا دوست بھی ہے جو خدا کو یاد کرنے میں میری مدد کرتا ہو، مجھے یاد دلاتا ہو کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیٹ اس گو ٹو پرفارم نماز،
چلو آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں چلتے ہیں، آج مدنی مذاکرہ ہے، لیٹ us گو اینڈ پارٹیسپیٹ اینڈ لرن دا دین۔ کیا ایسا کوئی دوست ہے؟ اگر ہے تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں ہے پھر آپ کو فکر ہونی چاہیے اور ایسا دوست تلاش کرنا چاہیے جو خدا کو یاد کرنے میں ہماری مدد کرنے والا ہو، اور جب ہم خدا کو بھولے بیٹھے ہوں تو وہ ہمیں یاد دلائے۔ ایسا دوست کہاں ملے گا؟ ایسا دوست آپ کو دعوت اسلامی کے پیارے مدنی ماحول میں ملے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ یقین مانیے کہ آپ کا امت پر، ہم پر یہ بڑا احسان کہ دعوت اسلامی کے اس پیارے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ نے ہمیں ایسی گیدرنگ مہیا کر دی، ایسے دوست عطا کر دیے کہ جو خدا کو یاد کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، نیک کام کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ نیکی کیا ہے اور اس کو کرنا کیسے ہے، اور جو لوگ خدا کو بھلائے بیٹھے ہیں ان کو خدا کو یاد بھی کرواتے ہیں۔ آئیے دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول سے خود بھی وابستہ ہو جائیے۔ ایسوشیٹ یور سیلف اینڈ یور چلڈرن، یور فیملی، یور فرینڈس، اینڈ سی دی بینیفٹس، سی دی ریوارڈز۔ انشاءاللہ آپ بھی خدا کو یاد کرنے والے بن جائیں گے، آپ کے گھر والے بھی، آپ کے دوست احباب بھی، اور یوں آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی تمام فتنوں سے، آزمائشوں سے حفاظت فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔